لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ آج کل ہمارے شہر میں لوگ مشاعرہ کرتے ہیں، تو مشاعرے کو کامیاب کرنے کے لیے شاعرات کا لانا ضروری، ایسا لوگ سمجھتے ہیں۔ شاعرات آئے گی، مشاعرے کامیاب ہوں گے، اور پھر وہ شاعرات آتی ہے میک اپ کر کے، اور اسٹیج پہ پھر تالیاں بجتی ہے، سیٹیاں بجتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں مشاعرہ کامیاب ہو گیا۔ مشاعرہ کہاں کامیاب ہوا؟ وہ تو جہنم کا ایندھن بن گیا۔ مشاعرے میں عورتوں سے غزلیں سننے والوں، دیکھو صحابہ کی حیا کا عالم کیا تھا۔ ایک دن ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ قرآن کی تلاوت کر رہی، گھر میں قرآن پڑھ رہی ہے۔ ایک تو مومنوں کی ماں، کسی کے بیٹے 2 ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہیں، 20 ہوتے ہیں، 50 ہوتے ہیں، 100 ہوتے ہیں، یہ وہ ماں ہے جس کے کروڑوں بیٹے ہیں۔ یہ وہ ماں ہے جس کے کروڑوں بیٹے ہیں، اور ہر ماں کا انداز یہ ہے کہ جو ماں کا بیٹا ہوگا اس سے عمر میں کم ہوگا، لیکن یہ وہ ماں ہے کہ کم عمر والے بھی اس کے بیٹے، زیادہ عمر والے بھی اس کے بیٹے۔ ارے شان تو یہ ہے کہ جو کسی کا بیٹا ہوتا ہے وہ باپ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ وہ ماں ہے کہ اس کا باپ بھی اس کا بیٹا ہے، اس کا باپ بھی اس کا بیٹا، یعنی ابو بکر صدیق بھی نسب کے اعتبار سے اما عائشہ کے باپ ہیں، اور ایمان کے رشتے کے اعتبار سے بیٹے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے، اور بڑے مزے میں کہا ہے، کہ پہلے بیٹی پھر بنی ماں، پیاری ام المومنین۔ جب تک حضور کے نکاح میں نہیں آئی تھی بیٹی تھی ابو بکر صدیق کی، لیکن جب حضور کے نکاح میں آ گئی تو اب ابو بکر کی ماں بن گئی۔ پہلے بیٹی پھر بنی ماں، پیاری ام المومنین، دوہری نسبت، ایک سگائی، ابو بکر پیارے خلیل۔ یہ شان ہے اس اماں جان کی۔ وہ تلاوت کر رہی ہے، کون؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، وہ تلاوت کر رہی ہے۔ صاحب قرآن سے جو قرآن پڑھتی ہے، پڑھنے میں اتنی مگن ہوئی، نہ چاہتے ہوئے لاشعوری طور پہ ان کی آواز اونچی 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 ہوتے ہوتے اونچی ہو گئی۔ اتنی اونچی ہو گئی اما جان عائشہ کی آواز کہ گھر سے نکل کر باہر رستے پر سنائی دینے لگی۔ ایک صحابی وہاں سے گزرے تو دل صاف تھے ان لوگوں کے، حضور کی صحبت نے دل صاف کر دیے تھے، رک گئے کہ رسول اللہ کی زوجہ قرآن پڑھ رہی ہے، مومنوں کی ماں قرآن پڑھ رہی ہے، شاگردائے رسول قرآن پڑھ رہی ہے۔ رک گئے، قرآن سننے لگے۔ اللہ کا خوف غالب آ گیا، خشیت کے ساتھ گردن نیچے ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم غیظ المنافقین، امام المجاہدین، یہ غیظ المنافقین اور امام المجاہدین صرف فاروق اعظم کا لقب ہے۔ وہ امام المجاہدین اور غیظ المنافقین جس کی تلوار سے کی جھنکار جب میدان میں سنائی دیتی ہے تو اللہ پاک قرآن میں آیتیں نازل فرماتا ہے۔ وہ امام المجاہدین اور غیظ المنافقین جس کے غیظ منافقین کے حوالے سے اشداء علی الکفار کی آیتیں نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! وہ امام المجاہدین اور غیظ المنافقین جب آئے، جسے دیکھ کر شیطان بھی رستہ بدل دیتا ہے، جسے دیکھ کر جس گلی میں عمر ہوتے ہیں اس گلی میں شیطان نہیں آتا۔ انہوں نے دیکھا ایک بندہ گردن جھکا کر کچھ سن رہا ہے، آپ کے کان میں بھی آواز آئی، آپ نے میرا کیوں کھڑا ہے یہاں؟ اما عائشہ کے حجرے کے پاس تو کھڑا کیوں ہے؟ اس نے کہا عمر دیکھو اما عائشہ کتنا اچھا قرآن پڑھے۔ کہا اچھا تو عورتوں سے قرآن سنتا ہے، اور یوں ایک مکہ بنایا اور اس کے سینے میں مارا، چل یہاں سے، عورتوں سے قرآن سنتا ہے، مرد ختم ہو گئے قرآن پڑھنے والے، نکل یہاں سے۔ قرآن سننے والے صحابی، قرآن پڑھنے والی اما جان، فاروق اعظم نے مار دیا۔ انہوں نے سینہ سنبھالا، پہنچے حضور کی بارگاہ میں، حضور
उमर ने मार दिया। आका ने फरमाया क्यों मारा? इतने में फारूक आजम आ गए। हुजूर इसको कहिए ये औरतों से कुरान सुनने लगा है, अम्मा जान आयशा से। सरकार ने मैं आइंदा न सुनना। और फिर आका ने फरमाया आयशा, औरत की आवाज भी औरत है, इसलिए कुरान पढ़ने में आवाज इतनी बुलंद न करना कि तुम्हारी आवाज घर से बाहर निकले। और कहा कि ऐ शख्स, औरत से कुरान सुनने की इजाजत नहीं देता। अगर कुरान पढ़ने वाली मोमिनीन की माँ हो, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता हो, तो उनके मुंह से कुरान सुनना हुजूर ने मना फरमाया। तो जो ऐसी गंदी गलीज औरतें जो बेपर्दा स्टेजों पे आती हो और पतले कपड़े पहनकर जिस्मों की नुमाइश करती हो, जिनकी आने पे तालियां बजती हो, लोग उनकी यूट्यूब पर उन शायरात की गजलें सुन रहे हैं, अपने शहरों में बुलाकर उन्हें गजलें पढ़वा रहे हैं। अल्लाह से हया करो। जब कहीं औरत गाने वाली मौजूद हो और वहां पर सुनने वाले लोग हों तो मुसलसल दिलों पे सिहाई उतरती है, निफाक उतरता है। लोगों, खुदा से हया करो। लोग जो है यूट्यूब पर तन्हाइयों में औरतों की आवाजों में गजलें सुन रहे हैं, हेडफोन लगाकर गाने सुन रहे हैं। अल्लाह से हया करो। जब कौम में इस तरीके की बेहयाई आम हो जाती है तो फिर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है, खुदा का गजब नाजिल होता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस वक्त दुनिया में जो कुछ हालात है वो सब अपनी अमाल का किया धरा है। अल्लाह तुम्हें क्या करेगा अजाब देकर? अगर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। खुदा के लिए ऐ मेरी कौम के जवानों, बेहयाई के कामों से बचो। मुस्तफा